یہ ایک پروگرام کی تصویر دیکھیں جو شاہ زیب خانزادہ نے کچھ پاکستانی مغربی مفکرین کو بٹھا کر کیا، تو خانزادہ صاحب فرض سمجھتے ہیں کہ میں نے اس پہ پروگرام ضرور کرنا ہے۔ ان کی زندگی اسی کام میں گزری ہے کہ مغربی ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے خانزادہ صاحب پیچھے نہیں رہتے۔ یہ پروگرام جو کیا گیا یہ اسلام کے خلاف بھی سازش ہے، بانی اسلام کے خلاف بھی سازش ہے، یہ پروگرام پاکستان کے خلاف بھی سازش ہے، آئین پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ انہیں وقت دینا چاہیے تھا، ان سے پوچھنا چاہیے تھا، کیا انہیں یہ پتہ نہیں کہ بار بار اسے کہا بھی گیا ہے؟ اور ایک نشست کی بات نہیں ہے، یہ 5 نشستوں میں مختلف پروگراموں کے اندر اس شخص نے یہ الفاظ بولے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ناظرین، آپ بتائیں کیا 295C کی وجہ سے بندوں کو پھانسی دی گئی؟ کسی ایک بندے کو بھی نہیں دی گئی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 302 کے کتنے جھوٹے کیسز ہیں جن میں لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ آپ سے سوال کرتا ہوں خانزادہ صاحب، کیا آپ نے دوسری رائے بھی لی ہے یا صرف محمد علی مرزا جیلمی کے حق میں جو رائے ہے وہی حضرات آپ نے اکٹھے کر کے ان سے رائے لی؟ یہ کون سی صحافت ہے؟ نقل، کوٹ کرنا، کسی کی طرف سے بات کرنا۔ میرا آپ سے سوال ہے، کیا نقل کی آپ کو تعریف آتی ہے؟ صرف یہ ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اسی کا ہی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ بٹھاؤ ہمیں ان کے سامنے، فورم پہ بلاؤ ہمیں بھی، ہم بھی تمہیں جواب دیں، ہم بھی تمہیں بتائیں کہ کس وجہ سے محمد علی مرزا کو گستاخ کہا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، میری گفتگو سے پہلے یہ ایک پروگرام کی تصویر دیکھیں جو شاہ زیب خانزادہ نے کچھ پاکستانی مغربی مفکرین کو بٹھا کر کیا، اور اس میں مرزا محمد علی جیلمی کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس نے جو کہا وہ گستاخی نہیں ہے۔ سامعین محترم، آپ نے یہ دیکھا، یہ پورا پروگرام کیا گیا ہے۔ جس ملک کے اندر نت نئے پرابلمز ہوں، ان پرابلمز پہ گفتگو نہیں ہوتی، لیکن ایسا اگر کوئی ایشو آ جائے تو خانزادہ صاحب فرض سمجھتے ہیں کہ میں نے اس پہ پروگرام ضرور کرنا ہے۔ ان کی زندگی اسی کام میں گزری ہے کہ مغربی ایجنڈے کو فروغ دینے کے لیے خانزادہ صاحب پیچھے نہیں رہتے، اور ہر جگہ چونکہ کرائے کے کچھ لوگ مل جاتے ہیں اور یہ لوگوں کو بٹھا کر ان سے اپنی من مرضی کی باتیں کروا کے اس طریقے سے یہ اتنا بڑا جرم محمد علی مرزا کا اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میرا یہ نظریہ ہے کہ یہ پروگرام جو کیا گیا یہ اسلام کے خلاف بھی سازش ہے، بانی اسلام کے خلاف بھی سازش ہے، یہ پروگرام پاکستان کے خلاف بھی سازش ہے، آئین پاکستان کے ساتھ غداری ہے۔ اب میں اس کو باری باری ڈسکس کرتا ہوں۔ جو میں نے دعویٰ کیا ہے، میرا دعویٰ یہ کیوں سچا ہے؟ میرے بھائیوں، اسلام کے خلاف سازش اس لیے ہے کہ محمد علی مرزا نے جو اتنا بڑا لفظ ہمارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں بولا، وہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ایک مغربی ایجنڈا ہے کہ جو کوئی بولتا ہے اسے بولنے دو، انہیں مواد فراہم کر رہا ہے، اور یہ سارے بیٹھ کر خانزادہ صاحب کے ساتھ اس ایجنڈے کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے یہ پروگرام اسلام کے خلاف سازش ہے۔ میرے بھائیوں، یہ بار بار جو کہا جا رہا ہے کہ انہیں وقت دینا چاہیے تھا، ان سے پوچھنا چاہیے تھا، کیا انہیں یہ پتہ نہیں کہ بار بار اسے کہا بھی گیا ہے؟ اور ایک نشست کی بات نہیں ہے، یہ 5 نشستوں میں مختلف پروگراموں کے اندر اس شخص نے یہ الفاظ بولے۔ اس لیے یہ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ دوسری بات ہے، بانی اسلام کے خلاف یہ سازش ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی ناموس کا مسئلہ بڑا حساس ہے۔ ہر ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ جب ان کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو اپنے الفاظ، اپنا ذہن اور اپنے دل کو کنٹرول میں رکھ کے کرتا ہے کہ کہیں کنایتاً، اشارتاً کوئی ایسے لفظ نہ نکل جائیں کہ جن کی وجہ سے ان کی توہین ہو جائے۔ اور ہمیں شریعت کے اندر یہ ملتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے شخص کا سر قلم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس نے صرف اور صرف نبی علیہ السلام کے فیصلے کے بارے میں اپنی رائے بدلی تھی کہ ان کا فیصلہ نہیں ماننا تھا، الفاظ کچھ نہیں بولے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا سر قلم کر دیا تھا، کیونکہ حساسیت بہت زیادہ ہے ناموس رسالت کی۔ کاش کہ ان تمام مغربی مفکرین جو بیٹھے ہوئے تھے پروگرام میں انہیں بھی سمجھ آ جائے، اور خانزادہ صاحب کو بھی سمجھ آ جائے، یہ بانی اسلام کے خلاف بھی سازش ہے۔ میں نے کہا یہ پاکستان کے خلاف بھی سازش ہے۔ میرے بھائیوں،
یہ بیٹھے ہوئے حضرات کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے، کسی اور ملک میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے حضرات پروگرام کر رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ناظرین، آپ بتائیں کیا 295C کی وجہ سے بندوں کو پھانسی دی گئی؟ کسی ایک بندے کو بھی نہیں دی گئی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں 302 کے کتنے جھوٹے کیسز ہیں جن میں لوگوں کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا، باقی کتنے ایسے جھوٹے کیسز ہیں جن میں لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں، اور کتنے ایسے کیسز ہیں کہ جن میں آج بھی لوگ جیلوں کے اندر سڑ رہے ہیں۔ ان کے خلاف یا ان کیسوں کے خلاف یا ان لوگوں کے حق میں کیوں پروگرام نہیں کیا جاتا؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے خان زادہ صاحب نے بڑا ایک خوبصورت سا پروگرام بنایا ہے اپنے لحاظ سے کہ میں پاکستان کو بھی بدنام کروں گا۔ اس کے بعد آئین پاکستان کے ساتھ بغاوت ہے۔ مجھے بتائیں 295C کے بارے میں جتنی ڈسکشن یہاں پہ کی جاتی ہے اور ہر موقع پہ کی جاتی ہے، کیا کسی اور قانون کے بارے میں بھی کی جاتی ہے؟ ایک ماحول بنایا جاتا ہے، سچویشن کریٹ کی جاتی ہے، اور پھر کوئی ایسا کیس پکڑ لیا جاتا ہے جس پہ ڈسکشن ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ خان زادہ صاحب نے کر دی ہے، اب یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں خان زادہ صاحب، کیا آپ نے دوسری رائے بھی لی ہے، یا صرف محمد علی مرزا جیلمی کے حق میں جو رائے ہے وہی حضرات آپ نے اکٹھے کر کے ان سے رائے لی؟ یہ کون سی صحافت ہے؟ کون سی آپ صحافت کر رہے ہیں کہ دوسری طرف سینکڑوں لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے فتاوی جات دی ہیں اور اپنی ان فتاوی جات کے اندر ساری سچویشن کو لکھا ہے اور محمد علی مرزا کو گستاخ ثابت کیا ہے؟ ان میں سے بھی کسی شخصیت کو آپ بلا لیتے اور ان کا نقطہ نظر لے لیتے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین پاکستان میں 295C کے لحاظ سے یہ پروپیگنڈا آئین پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ہے، تاکہ مغرب خوش ہو جائے اور یہ میڈیا ہاؤسز کے مالکان سمیت یہ حضرات بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے اور بڑی بڑی عمارتوں میں رہنے والے، یہ شہزادوں کی طرح زندگیاں بسر کرنے والے، ان کی روزی روٹی وہاں سے آتی ہے جس وجہ سے یہ پروگرام کرتے ہیں۔ اگلی بات میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ یہ پاکستانی اداروں کے خلاف بھی سازش ہے۔ اب آپ سمجھیں گے کہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو کیوں کہہ رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے ناظرین کہ جب نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کا ایک شخص اور افسر خود مراسلہ اور خود سوال بھیجتا ہے، پاکستان کا ایک مستند ادارہ نظریاتی کونسل میں نے تو نہیں سوال بھیجا، آپ میں سے تو کسی نے سوال نہیں بھیجا، ایک پاکستان کا ادارہ دوسرے پاکستان کے ادارے کو سوال لکھ کر بھیجتا ہے اور ادھر سے سوال کا جواب آتا ہے، اور وہ جواب دینے والے کوئی ایک دو بندے ہیں، 20 حضرات کی کمیٹی ہے جو بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہے۔ ان میں 2 ریٹائر جج بھی ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، اور ہر ایک مکتبہ فکر کے علماء ہیں، صرف کسی ایک مسلک کے نہیں ہیں۔ تو سوال کرنے والا بھی پاکستانی اداروں میں سے ایک ادارے کا افسر، جواب دینے والے بھی پاکستانی ایک معتبر ادارے کی شخصیات ہیں، وہ جواب دے رہی ہیں۔ انہیں کس نے کہا کہ اس کے خلاف آپ لوگوں نے جواب دینا ہے؟ انہیں جو صحیح نظر آیا انہوں نے وہ جواب دے دیا۔ تو یہ پروگرام نظریاتی کونسل اس کے خلاف بھی ایک سازش ہے، اور پاکستانی اداروں کے خلاف ایک سازش ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کرنے والے یہ حضرات جو پاکستانی مغربی مفکرین ہیں، جو یہ سارے بیٹھ کر رائے دے رہے ہیں، اور خان زادہ صاحب نے ایک تماشا لگایا ہے اور یہ وہاں پہ مداری ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آخر میں ایک بات کہوں گا، یہ جو پوری ان کی ڈسکشن ہے، نقل، کوٹ کرنا، کسی کی طرف سے بات کرنا، میرا آپ سے سوال ہے کیا نقل کی آپ کو تعریف آتی ہے؟ آئیں ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں نقل کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ النقل هو الاتيان بقول الغير
الا ما ہوا علیہ بحسب المعنی مظہرا انہ قول الغیر۔ مفتیان کرام نام نہاد سنیں، نقل کیا ہے؟ کسی غیر کا قول لانا، یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اسی غیر کا قول ہی ہے، یہ نقل ہے۔ 2 ارب کرسچنز کی طرف اس نے ایک لفظ کی نسبت کی تو اس کو چاہیے یہ تھا کہ ان 2 ارب کی طرف سے یہ ثابت کرتا کہ ان کا قول ہے، کسی 1-2 بندے کی بات نہیں ہے یہاں پر۔ اور پھر تصحیح نقل ہوتی ہے۔ تصحیح نقل کیا ہے؟ سنیں ذرا، تصحیح النقلی ہوا بیان صدق نسبتی ہی ما نسب الی المنقول عنہ، کہ جس شخص کی طرف اس نے بات کو منسوب اور کیا ہے تو وہ جو منقول عنہ ہے اس کے بارے میں وضاحت کرنا کہ یہ شخص ہے، یہ کتاب ہے، یہ جماعت ہے، یہ افراد ہیں، یہ لوگ ہیں جن کی طرف سے میں نے یہ بات نقل کی ہے، اور میں یہ ثابت کر رہا ہوں کہ یہ سارے کے سارے لوگ کہنے والے ہیں۔ یہ ہے کوٹ کرنا، یہ ہے نقل کرنا۔ اب یہاں پہ کون سی ایسی بات ہے کہ جو آپ نقل کو سچا ثابت کر رہے ہیں؟ ڈیپلی جا کے سوچنا کہ آپ کیا علم کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اور پھر اس دعوے کے اندر یہ مدعی تھا، اور مدعی کی پتہ کیا تعریف ہے؟ والمدعی من نسب نفسہ لاثبات الحکم۔ مدعی وہ ہوتا ہے جو حکم کو ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو ظاہر کرے کہ میں اس حکم کو ثابت کروں گا۔ کیا کسی ایک موقع پر بھی اس نے اپنے اس حکم کو ثابت کیا؟ نہیں کیا۔ 2 ارب کرسچنز کی طرف اس نے اس لفظ کی نسبت کی ہے۔ اب 2 ارب کی طرف سے ثابت کرتا تو پھر اس کا دعویٰ سچا تھا، ورنہ یہ دعوے میں جھوٹا ہے اور اس کا قول اپنا ہے۔ صرف یہ ایک بات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اسی کا ہی آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حضرات اسلام، بانی اسلام، پاکستان، آئین پاکستان اور آخر میں جو پاکستان کے ادارے ہیں، ان تمام کے خلاف کھلی سازش کر رہے ہیں۔ بٹھاؤ ہمیں ان کے سامنے، فورم پہ بلاؤ ہمیں بھی، ہم بھی تمہیں جواب دیں، ہم بھی تمہیں بتائیں کہ کس وجہ سے محمد علی مرزا کو گستاخ کہا جا رہا ہے۔ ایک طرف سے آپ تصویر نہ دکھائیں، تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھائیں۔ ایک طرف کے قائلین کو نہ بلائیں، دوسری طرف کے قائلین کو بھی بلائیں۔ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔